بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بہت ہی اندھوناک واقعہ، ناقابل بیان، الفاظ نہیں ملتے۔ لاہور میں جس طرح ایک خاتون کو ظلم کا نشانہ بنایا گیا، اس کے ساتھ زیادتی کی گئی، اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، اور اس کے بچوں کے سامنے 3 بچے تھے ان کے سامنے اس کے ساتھ یہ ظلم ہوا، اور زیادتی کا نشانہ بنانے سے پہلے اور اس کے دوران اس کے بعد بھی اس کو زدوکوب کیا گیا۔ یہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ کس طرح سے میں آپ سے اس بارے میں بات کروں۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ انشاءاللہ مجرم پکڑے جائیں گے، اور ان کے ساتھ انجام کیا ہوگا وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ ابھی جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں تقریباً 9:30 بج چکے ہیں، جمعرات کا دن ہے، 10 ستمبر ہے، اور ابھی جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں اسی کے چند گھنٹے بعد یا آنے والے کچھ گھنٹوں میں، یا ہو سکتا ہے آپ کو کل تک یہ خبر مل جائے کہ ان کا انجام ہو جائے۔ وہ انجام کیا ہوگا وہ میں آپ کو آخر میں عرض کروں گا۔ لیکن یہ جو واقعہ ہوا ہے، اس پر جس طرح اس کی ہینڈلنگ ہوئی ہے، جو CCPO نے، جو نئے ابھی لگے ہیں، عمر شیخ، انہوں نے جو بیان دیا ہے وہ اس قدر افسوسناک ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس خاتون کو کیا ضرورت تھی رات کو یہ 12:30 بجے نکلنے کی، کیونکہ رات 1 بجے کے قریب یہ واقعہ پیش آیا ہے موٹر وے پر، اور یہ اکیلی کیوں نکلی؟ پھر نکلی ہے تو یہ GT روڈ رش والے جگہ سے کیوں نہیں گئی، سنسان علاقے سے کیوں گئی؟ اور پھر اس نے پیٹرول کیوں نہیں دیکھا گاڑی میں؟ اس سب کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں جو اس خاتون کے بیانات سے پتہ چلا ہے۔ وہ ہماری بہن ہے، ہم بڑے دکھی ہیں، بہت دکھ ہے مجھے اس واقعے پر، شدید غم و غصہ ہے۔ اب یہ تقریباً رات 1 بجے کا واقعہ ہے۔ اب وہ خاتون یہ کہہ رہی ہے، اس نے یہ کہا کہ وہ جب اپنی بہن کے گھر سے نکلی ہے تو ظاہر ہے یہ چونکہ فرانس میں رہتی ہیں، ان کا ہسبینڈ بھی فرانس میں ہے، بچوں کے ساتھ یہاں آئی ہوئی تھیں، 3 بچے ہیں، تو اب وہاں سے نکلتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آپ سیدھا یہ جس طرح موٹر وے ہے یہاں سے رنگ روڈ کے ذریعے آپ اس پر چلی جائیں اور سیدھا آپ گھر پہنچ جائیں گی۔ اب یہ چونکہ وہاں پر اس طرح ہوتا ہے تو یہ خاتون کہتی ہیں کہ ہمارے وہاں ہر 5 کلومیٹر کے بعد پیٹرول پمپ ہوتا ہے، تو میں نے کہا میں جیسے ہی چڑھوں گی اس سڑک پر تو تھوڑی دیر بعد پیٹرول پمپ آ جائے گا۔ وہ نہیں ہوا، پیٹرول ختم ہوا۔ انہوں نے کال کی موٹر وے پولیس کو، موٹر وے پولیس نے آگے سے کہہ دیا کہ جی یہ علاقہ ہماری ڈومین میں نہیں آتا، یہاں ہم آتے ہی نہیں ہیں، یہاں ہماری پیٹرولنگ ہی نہیں ہے۔ ان میں اتنی عقل نہیں، اتنی سمجھ نہیں کہ وہ ایک خاتون بیچاری اکیلی یہاں پر ہے، اس کے 3 بچے ساتھ ہیں، بے یار و مددگار ہے، اس کو یہ کہہ دیتے کہ آپ پولیس کو کال کر لیں، آپ 15 پر کال کر دیں، لیکن انہوں نے بس یہ کہہ کر فون بند کر دیا، جی ہماری تو جورسڈکشن میں ہی نہیں ہے۔ وہ بیچاری پریشان کیا کرتی، اس نے پھر اپنے رشتہ دار کو فون کیا مدد کے لیے کہ یہاں پر پہنچو۔ وہ گاڑی میں بیٹھ گئیں، پہلے باہر تھیں، کھڑی رہیں، ظاہر ہے کتنی دیر گاڑی میں بیٹھتی، پھر یہ 2 لوگ آئے۔ یہ جب گاڑی میں اندر بیٹھ گئیں اور شیشے اوپر کر لیے گاڑی کے، تو انہوں نے آ کر زبردستی گاڑی کھلوانے کی کوشش کی، نہیں کی تو انہوں نے شیشہ توڑا گاڑی کا اور ان کو زبردستی باہر نکالا، اسلحے کے زور پر بچے کے کن پٹی پر پستول رکھ دی، اور یہ بیچاری کیا کرتی، اور پھر اس کو زبردستی گھسیٹتے ہوئے بچوں سمیت یہ لے گئے وہاں قریب کھیتوں میں، لے جا کر زیادتی کا نشانہ بنایا۔ اب آپ دیکھیے ہم کیا بن گئے ہیں، ہم کتنے بحث ہیں کہ یہیں پر کچھ ہی عرصہ پہلے یہی واقعہ ہو چکا ہے، اسی طرح کا، بالکل اس طرح کا واقعہ ہو چکا ہے۔ ایک کلینک میں ایک لڑکی کام کرتی تھی، کلینک بند ہونے کے بعد، یعنی وہ ڈاکٹر کے ساتھ اسسٹنٹ کے طور پہ کام کر رہی تھی، وہ جب یہاں سے آ رہی تھی تو اسی طرح 4 ڈاکوؤں نے اس سے لوٹ مار بھی کی اور اس کے زیادتی کا نشانہ بھی بنایا۔ اچھا وہ پکڑے گئے، جیل چلے گئے، لیکن پولیس ان پر دباؤ ڈال دی کہ صلح کر لو اس بچی پر۔ آپ سوچیں ذرا کہ ہماری پولیس کس طرح ہو چکی ہے۔ جو انسپیکٹر اس وقت تھا اس علاقے میں، آج بھی وہی انسپیکٹر اسی جگہ پر تعینات ہے جہاں یہ اور واقعہ ہو گیا۔ یہ چند ہفتوں کے اندر ہوا ہے۔ وہاں جب تمہیں پتہ ہے کس طرح کے واقعے بار بار ہو رہے ہیں تو کیا پولیس وہاں پہ پیٹرولنگ نہیں بڑھا سکتی تھی؟
اور ان کو پہلے تو سزا دے دی جاتی، وہی جو 4 لوگ ہیں ابھی بھی وہ جیل میں ہیں، اگر سریعام پھانسی دے دی جائے جو اب مطالبہ مزید زور پکڑ رہا ہے، تو پھر شاید یہ واقعات کم ہو جائیں، رک جائیں، لیکن ایسا نہیں ہو رہا۔ اور اس میں جو تحریک انصاف ہے اس کے لوگ بھی ہیں، چاہے فواد چودھری ہوں، شیری مزاری ہوں، اور پیپلز پارٹی، اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں جی نہیں سرعام پھانسی نہیں دینی چاہیے، سرعام سزا نہیں دینی چاہیے، اور یہ نشر تو ہو ہی جاتا ہے میڈیا میں، تو اگر کسی نے عبرت پکڑنی ہے اس طرح پکڑ لے گے۔ لیکن بہرحال دوسری طرف یہ ہے کہ دیکھ کے جو عبرت ہے وہ اور طرح ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ چند ہفتے پہلے ہی اسی علاقے میں، اسی حدود میں پہلے بھی واقعہ ہو چکا، اس کے بعد اب یہ ظلم کی انتہا ایک اور ہو گئی۔ اب کیا اس کے بعد بھی ہم یہ سوال نہیں اٹھائیں گے کہ آخر ہو کیا رہا ہے؟ لوگ ٹیکس دیتے ہیں، اسکول پڑھانا ہے بچے کو تو پرائیویٹ میں کروا دو، آپ نے ہسپتال اگر جانا ہے پرائیویٹ میں چلے جاؤ، کیونکہ سرکاری اسپتال میں آپ کو اچھا علاج نہیں ملے گا، اسکول آپ کو ٹھیک نہیں ملے گا۔ اچھا آپ پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی میں گھر بنائیں گے تو آپ کو بہتر سہولیات ہوں گی، سرکاری کوئی جو بھی پلاٹ وغیرہ جس طرح ہوتے ہیں، جس بھی شہر کی جو ہے جو بھی انتظامیہ ہے وہاں پر آپ بنائیں گے تو آپ کے گٹر ابل رہے ہیں، کوئی نہیں آئے گا، سڑک ٹوٹی پھوٹی ہوگی، نہ وہاں پر پارکس ٹھیک ہوں گے، کوئی مینٹیننس نہیں ہوگی، یعنی آپ سب کچھ تو پرائیویٹ کر رہے ہیں۔ ایک کام رہ گیا، یعنی پانی آپ نے پینے کا ہے تو وہ بھی آپ نے بوٹل واٹر خریدنا ہے، نہ پانی، نہ صحت، نہ تعلیم، سیکیورٹی کی ایک ذمہ داری رہ گئی ہے۔ اور وہ بھی کچھ لوگ تو یہ کہ جی پرائیویٹ سیکیورٹی آپ ہائر کر لیں، تو وہ بھی نہیں آپ دے رہے۔ اور پھر یہ کہ ابھی تک کیا کارروائی ہوئی ہے کہ پولیس صاف کہہ رہی ہے جی ہماری تو جورسڈکشن میں نہیں آتا۔ آپ دیکھیں پولیس سے پوچھیں، موٹر پولیس سے، جی ہم نے تو لکھ کر دیا ہوا ہے وزیر اعلیٰ کو کہ جی ہمارے یہاں پر فنڈز یا یہاں پر نفری بھرتی کی جائے، یہ اب سال سے زیادہ ہو گیا اس روڈ کو بنے ہوئے، وہاں بھی کوئی گشت نہیں۔ اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ تھانے والے بھی نہیں کرتے، اور اس سے پہلے چند ہفتے پہلے واقعہ ہوا ہے، اس کے باوجود ان کو اتنی عقل نہیں کہ یہ اس طرح کا علاقہ ہے، یہاں پر جرائم پیشہ لوگ اسلحے کے زور پر یہاں پر آ جاتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں۔ ہماری بہن کے ساتھ بھی یہ ظلم کیا گیا، نقدی زیورات سب کچھ لوٹ لیا گیا اور زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ بالکل اسی طرح کا واقعہ میں نے آپ سے عرض کیا پہلے بھی ہوا ہے، نہ علاقے کی پولیس نے کچھ کیا ہے۔ جب آپ سی سی پی او ایسا لگا دیں گے جو کہے گا جی قصور ہی سارا وکٹم کا ہے، جس کے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی ہوئی ہے، کہ اس کو کیا ضرورت تھی اتنی رات کو یہاں پر نکلنے کی، اس سڑک پر آنے کی، سنسان علاقے میں آنے کی کیا ضرورت تھی، آ رہی ہے تو پٹرول کیوں نہیں چیک کیا؟ مطلب کیا ہم کیا بیان دے رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو ہمارا حل ہو گیا۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے نوٹس لے لیا ہے، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب نے نوٹس لے لیا ہے، لیکن وزیر اعلیٰ صاحب نے کیا نوٹس لینا ہے؟ جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ یہ اب پولیس نے کہا ہوا ہے، موٹر پولیس نے، کہ جی یہاں پر پیٹرولنگ کے لیے ایک تو نفری، اور اس کے لیے ظاہر پورا میکنزم ہوتا ہے اور فنڈز ہوتے ہیں، آفیسز، وہ سارا کچھ دینا ہے۔ وہ پتہ نہیں کب کی فائل، کوئی سال ہو گیا ہوگا یا اس سے بھی زیادہ، وہ فائل عثمان بزدار صاحب کے پڑی ہوئی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا، بالکل اس طرح اس فائل کی طرح کہ جو صوبائی وزیر مذہبی امور نے جو بھیجا ہوا ہے ایک لیٹر کہ جناب ڈی جی اوقاف ایک کرپٹ ترین آدمی ہے، مافیا ہے، سرغنہ ہے، لوٹ مار بھتہ، لوگوں پر ظلم، یہ سب کچھ کرتا ہے، اس کے خلاف کارروائی کی جائے۔ جس طرح وہ فائلوں میں پڑا ہوا ہے وہ لیٹر، اسی طرح سے موٹر وے پولیس کا لیٹر وہاں پر پڑا ہوگا اور اس پر کچھ نہیں ہوا، شاید اب ہو جائے، یہ اتنا ظلم ہونے کے بعد شاید اب کچھ ہو جائے۔ تو یہی ڈی جی اوقاف کی طرف سے بھی جب کوئی اتنا ظلم ہو جائے گا تو شاید تب وہ لیٹر پر کوئی کارروائی ہو جائے۔ تو یہ حال ہے، اس کا سختی سے نوٹس لینا چاہیے اور ان کو سزا دینی چاہیے، ایسی سزا جو سب لوگ دیکھیں۔ اب میں آخر میں عرض کر دیتا ہوں، جو میری اطلاعات ہیں کہ پولیس مقابلہ ہوگا اور اس میں یہ مجرم یہ مارے جائیں گے پولیس مقابلے میں، اور یہ کسی بھی وقت اگلے چند گھنٹوں میں یہ ہو سکتا ہے۔ اور آئی جی صاحب نے کہا ہے کہ جی ہم ان کے قریب پہنچ چکے ہیں، ملزموں کے بڑے قریب پہنچ چکے ہیں۔ تو میری جو اطلاعات ہیں یہ کہ کچھ گھنٹوں میں یا کچھ ہی عرصے میں، یعنی یہ دنوں کی بات نہیں ہے، اس سے پہلے یہ پولیس مقابلہ ہو جائے گا جس میں وہ لوگ مارے جائیں گے۔ لیکن یہ بھی بات ہے کہ اس کا مطلب ہمارا نظام انصاف، ہمارا عدالتی نظام، اس پر بھی یہ سوال ہے، یہ پولیس مقابلے اگر ہوتے ہیں تو، چونکہ اس میں ڈیلے اتنا ہوتا ہے اور پھر سزا، جب تک سرعام اس طرح کے لوگوں کو پھانسی نہیں ہوگی، سرعام سزا نہیں ہوگی، عبرت اس طرح سے نہیں ملے گی لوگوں کو۔ میں اس چیز کا حامی ہوں۔ باقی
آپ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ ایک شعور یا ایک رائے بنے کہ ایسے واقعات کے روکنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے اور اس میں کون کون قصوروار ہیں. کیا موٹر وے پولیس، کیا تھانے کی پولیس جو غفلت ہے ان کی، ایک واقعہ ہوگا اس کے بعد آئیں گے جی بھاگیں گے لوگ پکڑیں گے، نہ انہوں نے پیٹرولنگ کی موٹر وے پولیس نے، اچھا جی ہم نے خط لکھا اور بری ذمہ ہو گئے، فون کر کے بھی اس کے بعد اتنا نہیں کیا کہ ایک بیچاری عورت وہاں پر بیار و مددگار ہے تو ہم پولیس کو بھیج دیتے ہیں وہاں پر، جو لوکل پولیس ہے تھانے کی پولیس ہے اس کو بھیج دیتے ہیں. یہ ڈولفن فورس جو ہے وہ پہلے آ جاتی، وہ بھی لیٹ پہنچی وہاں پر جب یہ سارا ظلم و ستم ہو چکا. پھر ڈولفن پولیس وہاں پر کیوں نہیں گشت کرتی، ساتھ ساتھ وہاں پر کیوں نہیں رکھتی جب یہ پتہ ہے کہ یہ علاقہ اس طرح کا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو، سب کی بیٹیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.